الحمد لله الحمد لله الهادي عباده إلى طريق الأقوم المتفضل عليهم بنعمة الإسلام ودقائق الحكم، والصلاة والسلام على المبعوث إلى جميع الأمم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء لكل فصيح وآجم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیز ساتھیو، تزکیہ سیریز کے اس مجلس کے شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم گزشتہ ایک مہینے سے تزکیہ سیریز کی مجلسیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بے پایہ سے ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنا تقوی عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، محبت الہی کی بات ہو رہی. یہ وہ مقام سلوک ہے جس کے بارے میں خود کبار صوفیہ فرماتے ہیں کہ نہ اس کے بعد کوئی مقام ہے، نہ اس سے پہلے کوئی مقام. جو پہلے کے مقامات جنہیں کہا جاتا ہے وہ سب اس مقام کے زینے ہیں، اس تک پہنچنے کے وسائل ہیں، اور اس کے بعد جو مقامات کہے جاتے ہیں وہ بھی حقیقتاً مقامات نہیں ہیں بلکہ اسی مقام محبت کے آثار اور برکات ہیں، اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ہیں. تو یہ مقام جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑی کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک صحابی رسول تھے جن کا نام معاویہ ابن معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غیر معروف صحابی ہیں، زیادہ مشہورت نہیں ہے، مگر ان کا یہ قصہ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبتیں جو ہے وہ کیسے کیسے انعامات سے نوازتی ہیں. محبت الہی جو ہے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، اور ایک عام انسان کو جس کی شہرت نہیں ہے وہ زمین اور آسمان میں اس کی کیسی جو ہے شہرت ہوتی ہے جس سے عام انسان جو ہے بے خبر ہوتے ہیں. یہ حضرت معاویہ ابن معاویہ تھے. یہ صحابی تھے، اللہ سے محبت کے لیے لوگ ان کو پہچانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے تھے. غزوہ تبوک کے وقت ان کی طبیعت خراب ہوئی، بخار ہی نہیں آیا، اور جب غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ نکل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ آپ بیمار ہیں، آپ گھر پہ رہیے، آپ ہمارے ساتھ شرکت نہ کیجیے. اس کے بعد مسلمانوں کا قافلہ تبوک گیا اور تبوک میں فتح یاب ہوا. جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک رات بڑی سرد رات تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ تبوک جو ہے وہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تھا، اور سردیوں میں جو ہے مدینہ منورہ سے جو مزید شمال ہے شام اور جارڈن کا علاقہ وہ بڑا ہی ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے. تو بڑی شدید رات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نماز عشاء کے بعد آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے کہ اچانک آپ کے خیمے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنی ہے. معاویہ ابن معاویہ کی غائبانہ نماز جنازہ آپ کو پڑھنی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے جبریل، میرے صحابہ تھک کے سوئے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم صبح تک کا انتظار کر لیں اور صبح معاویہ ابن معاویہ کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی جائے، اور ابھی اس کی نماز کی تیاری کے لیے کافی وقت لگے گا. تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر جو ہے فرشتوں کی 2 صفیں لگ چکی ہیں. معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 2 صفیں لگ چکی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورا دیا ان ہو و اردہ انا،
کہا 2 صفیں لگ چکی ہیں یا رسول اللہ، اور ان 2 صفوں میں سے ہر صف میں 70,000 فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پر کبھی نہیں اترے، یہ آسمان سے زمین پر کبھی نہیں اترے، اور پہلی مرتبہ معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی درخواست کی۔ جب معاویہ ابن معاویہ کے انتقال کی خبر آسمانوں پہ گئی تو یہ فرشتے جو حضرت معاویہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت سے باخبر تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اپنے ایسے محبت کرنے والے بندے کی نماز جنازہ میں مجھے شرکت کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے انہیں شرکت کی اجازت دی۔ یا رسول اللہ، وہ 1,40,000 فرشتے باہر 2 صفوں میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیے اور ان کی نماز جنازہ۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ محبت کا کیا ایسا انعام، ایسا انعام ہے جس کی تصور نہیں کر سکتے، جس کی نماز جنازہ 1,40,000 معصوم فرشتوں نے ادا کی ہو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی مغفرت کی نہیں بلکہ اس کے بلندی درجات کے بارے میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کتنا بلند درجہ تھا، اور یہ درجہ کیسے ملا؟ یہ درجہ محض اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنیاد، محض اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی بنیاد پر ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا ایک مظہر بتایا کہ وہ اپنی ہر نماز میں کسی نہ کسی رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ آخر اتنی خصوصیت کیا تھی ان کی محبت میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ سورہ اخلاص اتنا کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس سورے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ مجھ سے جو اللہ کی محبت ہے، وہ محبت جو ہے ہم سے بار بار مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ کی ان صفات کو ہم بار بار نماز میں تلاوت کریں۔ یہ وہ محبت تھی جس نے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی سریے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ جماعت واپس آئی تو اللہ کے رسول نے جو ہے امیر کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ بڑے اچھے آدمی تھے، وہ بڑے اچھے آدمی تھے، مگر ایک چیز یہ کہ وہ ہمیشہ نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اس کے ساتھ کوئی اور سورے ملاتے تھے مگر یہ ایک سورے ضرور پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جا کے پوچھ کے آؤ ان سے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے واپس آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول، میں اس لیے سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور یہ مجھے بہت پسند آتا ہے، میری محبت الہی کو یہ بہت خوش آتا ہے کہ ہم اس سورے کو پڑھیں جس میں میرے محبوب جل جلالہ و عم نوالہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس صحابی کو، اپنے امیر کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، محبت الہی جو ہے وہ بڑی چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ محبت کے نتائج میں اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، اور محبت، فرشتوں کی محبت کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر آ کر اس محبت کرنے والے بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بڑی چیز ہے، اور ضروری ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور دوسروں سے بھی محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اوثق اور الایمان الحب فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گانٹھ یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کیجئے اور دوسروں سے محبت کیجئے تو اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کی وجہ سے کیجئے، یعنی اللہ سے محبت کرنا جو ہے اللہ، میں نے بتایا نا کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت میں ایک ایسے بلند مقام پر ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ایک ایسے بلند مقام پر ہوں گے جہاں انبیاء اور شہداء ان کے مقام کی بلندی پر رشک کریں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے دوسروں سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہماری ساری محبت
کا جو موٹیو ہوتا ہے، جو محرک ہوتا ہے، وہ دنیا ہی ہوتی ہے، دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں، دنیا کے اغراض ہوتے ہیں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں کوئی دنیاوی جو ہے مائلج مل جائے، کوئی نفع حاصل ہو جائے. مگر جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو بھی نفع ملتا ہے، مگر ان کے منافع جو ہے وہ زیادہ تر اخروی ہوتے ہیں، ان کے پروفٹس جو ہے وہ آخرت میں ملنے والے ہوتے ہیں. اور عزیزان گرامی، ایسے لوگ ہیں اللہ کے لیے اگر آپ محبت کیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالی دو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میں، اس دھوپ کی شدت کے دن میں، اس گرمی کی جو ہے سختی کے دن میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے محبت ہونی چاہیے، اللہ سے بھی ہونی چاہیے اور اس کی وجہ سے ہونی چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تمام محبتیں، ہمارے سارے تعلقات، ہمارے تمام ریلیشن جو ہے وہ دنیا کے سبب سے ہوتے ہیں، دنیا کے محور پر چاروں طرف گھومتے ہیں. مگر جو اصحاب قلوب ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو صاحب دلاں ہیں، دل والے لوگ ہیں، تزکیہ نفس والے لوگ ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور جب بھی آپ اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کی محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کی محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں گی. آپ کسی سے اس لیے محبت کریں گے کہ وہ بڑا پختہ نمازی ہے، کسی سے اس لیے محبت کریں گے کہ وہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کسی سے اس لیے محبت کریں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بہت ہی خرچ کرتا ہے، کار خیر کا کام بہت کرتا ہے. تو گویا آپ کی محبتوں کا معیار جو ہے وہ بدل جائے گا. اور یہ سب تب ہوگا جب آپ خود اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، جب آپ خود اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. دوستو، جیسے کہ میں نے آپ سے کل بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ وسائل ہوتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، تقرب اللہ ہے، دوام ذکر ہے، مطالعہ قلب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کائنات میں، اس کی صنعت میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا. یہ سارے اسباب ہیں محبت کے. اور بزرگوں نے کچھ محبت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے. اس لیے کہ دعوے کرنے والے بہت ہیں اور دعویٰ جتنا آسان ہوتا ہے اس پر عمل اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور ہم تو ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں زیادہ تر مدعی لوگ ہی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہی ہیں، حقیقت والی تو دعویٰ کرتے بھی نہیں. واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اپنی محبت کو چھپاتے ہیں. اور جو محبت کا اپنے اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جان لیجئے کہ وہ اہل محبت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی محبت کو چھپا کر رکھیں، آپ اپنی محبت کو جو ہے چھپا کے رکھیے، لوگوں سے اس کا ذکر نہ کیجیے. لیکن جو لوگ جو ہے اپنی محبت کا بیان کرتے ہیں، اپنی محبت پر تقریریں کرتے ہیں، اپنی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں جو اس محبت کے معیار پر جو ہے وہ پورے اترے. تو اللہ سے محبت کی کچھ علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں آپ کو کسی بندے میں نظر آئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور ہمارے لیے ان علامتوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی محبت کا بھی ٹیسٹ کر سکیں، ہم اپنی محبت کو بھی جان سکیں کہ آیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو دراصل بنیادی طور پر یہ علامتیں میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ہم دوسروں کی محبتوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جائیں، بلکہ یہ علامتیں جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو اس کی صحبت اختیار کر سکیں، ہم اس کے قریب آ سکیں تاکہ اس کی محبت کے اثرات جو ہے وہ ہمارے دل پر پڑیں اور ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. اور یہ علامتیں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی محبت کو چیک کر سکیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو علماء نے پہلی جو علامت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ سے ملاقات کا خواہش مند، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے ملاقات کا خواہش مند. حدیث شریف میں میں نے شاید سنایا بھی آپ کو کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے. سمجھ لیجیے، اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنے کو آپ پسند کرتے ہیں، تبھی اللہ آپ سے ملنے کو پسند کرتا ہے.
अगर आप अल्लाह से वो मन करिहा लिक़ा अल्लाह ही करे अल्लाह लिक़ाहु, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है अल्लाह भी उससे नहीं मिलना चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहते। तो गोया मोहब्बत इलाही की अलामत है, उसकी दलील है कि आप अल्लाह तबारक व तआला से मिलने के ख्वाहिशमंद हो, अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह की दीदार के तलबगार हो, अल्लाह तबारक व तआला की रूयत के ख्वाहिशमंद हो। ये आपकी अल्लाह से मोहब्बत की जो है वो दलील है। और ये हदीस इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने बयान की है कि मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिक़ाहु, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला जरूर अल्लाह से मिलना चाहता है, जरूर अल्लाह से मिलना चाहता है। मैंने आपको बताया कि अल्लाह से मिलने को लेकर लोग 3 किस्म के हैं। एक वो है जो हर वक्त अल्लाह से मिलने के लिए तैयार और मौत को अहलन मुसहलन कहने और मरहबा कहने के लिए हर वक्त तैयार है। दरअसल यही औलिया अल्लाह का जुमरा है। दूसरे वो लोग हैं जो अल्लाह से मिलना चाहते हैं मगर तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। ये आम मोमिनीन, आम मुसलमानों का जो है ये गिरोह है। और तीसरे वो हैं जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहते, जो मौत से कराहत करते हैं, अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश नहीं करते। यकीन कीजिए ना अल्लाह उनसे मिलेगा, ना अल्लाह की नियमतें उससे मिलेंगी, ना अल्लाह के इनामात उसे हासिल होंगे, ना अल्लाह की जन्नत उसे कभी हासिल होगी। तो ये जरूरी है कि हम अल्लाह से जो है मिलने की जो है ख्वाहिश रखें। और बगैर अल्लाह से मोहब्बत की एक अलामत है कि अल्लाह की इताअत में उस रग़बत हो, अल्लाह की इताअत की फर्मा बरदारी की ख्वाहिश हो और उसमें कोई किसी किस्म का कष्ट न हो। हम अक्सर नमाज के लिए पढ़ते हैं, सोचते हैं कि जल्दी खत्म कर दें, जल्दी खत्म कर दें। तो ये दरअसल अल्लाह ताला की मोहब्बत के कम से कम कामिल मोहब्बत के मुनाफी। कामिल मोहब्बत जब होगी तो हमें इताअत की और ख्वाहिश होगी। हम ज्यादातर कोशिश करेंगे, जैसे आप दुनिया में किसी से आपको मोहब्बत होती है तो आप उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। तो अल्लाह की इबादत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी की तरह है, अल्लाह की बारगाह में जो है मौजूदगी की तरह है। लिहाजा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो हर वक्त उसकी बारगाह में हाजिर रहने को पसंद करता है, वो मजबूरन जो है वो दूसरे कामों की तरफ आता है। तो अल्लाह की इताअत, मन अहब्ब अल्लाह ला यासी, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो कभी उसकी नाफरमानी नहीं करता। तो अल्लाह की इताअत करना और नाफरमानी न करना ये भी अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीअ लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीअ। अगर हमारी मोहब्बत अल्लाह से सच्ची होती तो कोई भी मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की मासियत नहीं करता है, उसकी मुखालफत नहीं करता है, उसकी नाफरमानी नहीं करता है, बल्कि महबूब की इताअत करने ही में उसको खुशी मिलती है। तो ये भी एक जरूरी चीज है। और मोहब्बत की एक अलामत ये है कि बंदा जो है अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करे, बंदा अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करे, वो मौका तलाश करे अल्लाह का जिक्र करने के लिए और अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए, अल्लाह की बात करने के लिए, अल्लाह की बात सुनने के लिए वो हर वक्त मौके की तलाश में हो, कसरत से अल्लाह ताला का जो जिक्र करता है। ये इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है कि इस बंदे को अल्लाह ताला से मोहब्बत है। हदीस शरीफ में आया है कि मन अहब्ब शैयन अक्सरा जिक्र, जो किसी चीज से मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र बहुत करता है। ये हमारे मुशाहिदे में भी है, हमारे मुशाहिदे में भी है। अगर हम किसी लीडर से मोहब्बत करते हैं, अगर हम किसी एक्टर से मोहब्बत करते हैं, अगर हम किसी प्लेयर से मोहब्बत करते हैं, अगर हम किसी मजहबी कायद से मोहब्बत करते हैं, किसी आलिम दीन से मोहब्बत करते हैं, तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसका जिक्र बहुत करते हैं। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का जिक्र बहुत करता है। मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्र हो, जो किसी चीज से मोहब्बत करता है उसका जिक्र जो है वो बहुत करता है। ये भी अल्लाह ताला से मोहब्बत की एक दलील है। अल्लाह की से मोहब्बत करने वालों की एक निशानी ये भी है कि उन्हें खलवत बहुत पसंद होती है, उन्हें खलवत और तन्हाई, आइसोलेशन बहुत ही पसंद होता है, बहुत ही पसंद होता है। चूंकि वो खलवतों में अपने आप को अल्लाह से करीब पाते हैं, अपने आप को खलवतों में अल्लाह से करीब पाते हैं। जब वो दुनिया के बीच में होते हैं, लोगों के भीड़ में और इज्तिहाम में होते हैं, तो उन्हें अल्लाह को याद करने का मौका नहीं मिलता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई नजारा अपनी तरफ दावत देता है तो कोई नजारा अपनी तरफ दावत देता है। तो उन्हें जो है उन्हें लोगों की भीड़ भाड़ से वहशत होती है और खलवत से उनसियत होती है, तन्हाई से जो है वो उनसियत होती है।
اور اللہ کی کتاب کی تلاوت میں انسیت جو ہے یہ بھی محبت الہی کی دلیل ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ہم کلام ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ محبت الہی کی ایک دلیل یہ بھی صوفیہ نے فرمائی ہے کہ عبادتوں میں لذت، عبادت ہم بھی کرتے ہیں مگر ٹائم دیکھا کرتے ہیں کتنی دیر میں ختم ہوگی، کب ختم ہوگی۔ کوئی جو لذت ہونی چاہیے ایک محبت کرنے والی کے دل میں، جو لذت ہونی چاہیے وہ لذت جو ہے بہت سے کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں، اطاعت میں، عبادت میں، بندگی میں لذت ملے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی عبادتوں کی لذت عطا فرمائے۔ تو اس میں عبادت میں لذت ہو، استثقال نہ ہو، یعنی اس عبادت کرنا بھاری نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں بڑی خوشی سے کرتے ہیں، بڑی رغبت سے کرتے ہیں، کچھ کام اور ہیں جو کرتے ہیں مگر بڑی بے دلی سے کرتے ہیں، بڑے بھاری من سے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم عبادتیں بھاری من سے کریں تو یہ دلیل ہے کہ ہماری اللہ سے محبت کم سے کم کامل نہیں، اور جسے کامل محبت ہوگی نہ وہ اسے عبادت میں بھاری پن محسوس ہوگا، نہ اسے عبادت میں کوئی گھرانی احساس ہوگا، بلکہ رضا اور رغبت کے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے بندوں پر شفیق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کی ایک دلیل ہے، یہ بھی اللہ سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ تو اللہ سے محبت کی ایک پہچان اور ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا اس کے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے محبت اپنی محبت کو چھپانے کی کوشش، وہ بیان نہیں کرتا۔ جو ہمارے سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ دعوے کرتے ہیں، تقریروں میں دعوے کرتے ہیں اپنی محبت کے، اور دوسروں کو، ساری دنیا کو جو ہے ہم برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، وہ محبت نہیں کرتا۔ تو یہ بہت زیادہ دعوے کرنا جو ہے یہ صحت مند، ضرورت ہے نا، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، اس محبت کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقی محبت کرنے والا وہ ادعاءات نہیں کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا ہے، بلکہ عکس اپنے محبت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور محبت جب کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے اللہ کی محبت، تو ایسے محبت کرنے والوں کو بندوں سے جو ہے وحشت ہوتی ہے، مخلوق سے جو ہے اسے وحشت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور تنہائی سے اسے رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ وجہ کہ جب وہ تنہائی میں پہنچتا ہے تو وہ اپنے کو اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے، وہ اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے، وہ اپنے کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ خالی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب محبت کامل ہوتی ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ مخلوق سے اسے وحشت ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ اسی کمال کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے، بلکہ محبت کی جو ہے وہ 3 درجے، یعنی کامل محبت اور مقتصد محبت اور ناقص محبت۔ کامل محبت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء و مرسلین، صالحین، اولیاء اللہ، کاملین کا درجہ ہے، اور مختصر جو ہے وہ محبت جو ہے وہ ان لوگوں کا درجہ ہے کہ جو عبادتوں میں ہمیشگی کرتے ہیں مگر درمیان درمیان میں مختلف اسباب سے وہ کچھ ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی عبادتوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور ناقص محبت اس کی ہے، ناقص محبت اس کی ہے جو عبادتوں سے جو ہے روگردانی کرتا ہے مگر خواہش رکھتا ہے کہ ہم عبادت کریں گے، عبادت کرنے کی خواہش رکھتا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کر پاتا، یہ ناقص محبت ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں درجے جو ہے مسلمانوں ہی کے لیے، اس لیے کہ جو اس دائرے سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی محبت ہوتی ہی نہیں ہے، نہ کامل محبت ہوتی ہے نہ مقتصد محبت ہوتی ہے۔ مقتصد محبت یعنی درمیانی محبت، اور نہ ناقص محبت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محبت کے درجے کو بلند کرتے رہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، جب بھی آپ اللہ کی محبت جو ہے وہ نقص سے اقتصاد کی طرف یا اقتصاد سے جو ہے کمال کی طرف جب بڑھے گی تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ کے لیے محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ آپ جو ہے آپ کی محبت جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا والوں سے بھی آپ کی محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی۔
अल्लाह के लिए होगी, दुनियावी अगराज की वजह से आपकी मोहब्बत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की रजा जोई के लिए जो है वो मोहब्बत होगी। और जरूरी अल्लाह हमें जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के दीन से मोहब्बत होगी, उसकी राह में जिहाद से मोहब्बत होगी, उसके रसूल से मोहब्बत होगी। और अगर ये मोहब्बतें हमारे पास नहीं है तो आप ये समझिए कि दावे जो है वो किसी काम के नहीं, दावे किसी काम के नहीं है। बगैर मोहब्बत की इबादतों को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फिस्क करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ए लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप दादा से मोहब्बत, अपने औलाद से मोहब्बत, अपने भाइयों से मोहब्बत, अपनी बीवी और शौहरों से मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, और जमा किए हुए अपने अमवाल से मोहब्बत, और अपनी तिजारत से मोहब्बत, और अपने खूबसूरत मकानों से मोहब्बत, अगर ये मोहब्बतें दुनियावी अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से बढ़कर हो जाए, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा हो जाए, तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपना अम्र जो है तुम्हारे अंदर तुम पर नाफिज करेगा। वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला जो है फासिक कौमों से मोहब्बत को हिदायत अता नहीं करता। आप समझिए कि मोहब्बत इलाही का दावा जितना आसान है, उस पर पूरा उतरना उतना ही दुश्वार है, उतना ही ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये बहुत बड़ा मर्तबा है। महज दावों से जो है इसे हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे ईमान, इखलास और अमल के जरिए ही जो है इसे हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मोहब्बत में मेरी तरफ एक बारिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक जो है गज बढ़ता हूँ, एक गज जब बढ़ता है तो मैं उसके आगे और बढ़ता हूँ। जब वो मेरे तरफ चल कर आता है मोहब्बत में तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ उसकी। अज़ीज़ान गिरामी, ये मकाम मोहब्बत जो है ये बहुत बुलंद मकाम है, और तज़किये नफ्स जो है, तज़किये नफ्स के लिए इस मकाम की हुसूलियाबी अशद जरूरी है। इसके बगैर तज़किये नफ्स का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है कि ये मकाम मुजाहिदे ही के जरिए हासिल, कोशिश के जरिए हासिल होता है, जद्दोजहद के जरिए हासिल होता है, और नफ्स, शैतान, खल्क और दुनिया, इन चारों की मुखालफत के बगैर जो है मोहब्बत इलाही का ये मकाम जो है हासिल नहीं हो सकता है। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब हबीबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।